grazie do.
قرآن ہر کہیں دائی ہوئے شیعہ مذہب دائی ہوئے یہ ساتھے دے الزام لائے ننجے شیعہ دا چاہلی پارے والا قرآن ہے اللہ دے بندے اگر چاہلی پارے والا قرآن ہویا اسانو امام دسنا چھپاتے ہوئی نہ سے رکھ دے انہوں لائے ہوا لیکن ساڑھے امامہ نے جو آکھا 3 پارے والا قرآن ہے نہج البلاغہ علی علیہ السلام نے یہ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایک قرآن مجید ہے لیکن یاد رکھنا نہج البلاغہ علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک قرآن صامت ہے یہ اپنا مطلب بیان نہیں کر سکتا جب تک قرآن ناطق نہ بولے اور ہم ہیں قرآن ناطق اساں ہیں اس کی زبان بولنے والے یہ واسطے ارشاد فرما دیتا قرآن سادہ کچھ 40 پارے والا نہیں ہے یہ 3 پارے نجف چلے جاؤ کربلا چلے جاؤ جتنے 70% شیعہ ہیں کوئی بندہ اہل سنت نہ کربلا چ رہندا ہے نہ کوئی نجف چ رہندا ہے نہ کوئی ہلہ چ رہندا ہے سب شیعہ رہندے اگر 40 پارے والا قرآن ہویا اساں اتھے تے رکھواں ساڈے مذہب دے اندر علم لاونا عبادت ہے ساڑھے مذہب دے وچ شبیہ ذل جناح رکھنی عبادت ہے ساڑھے مذہب دے وچ جو کچھ عزاداری دے شعائر ہیں نا ساڑھے نزدیک عبادت ہیں اور اگر انہوں کہنا انہاں تے لوگ اعتراض کریں دے ہیں اساں دے ہیں یہ بھی اساں چھپاتے نہیں رکھے علم گھر تے رکھا ہے ذل جناح جڑے گلیاں چلائے جانے ہیں تازیہ گلیاں چلائے جانے ہیں کہیں دا نکاح روے تے بھامے نہ رکھے اے نہیں چھپائے تا قرآن کی میں چھپا گیا اساں وہ بھی نہ چھپائیں اس واسطے قرآن موجود کہیں دا نکاح روے یا نہ روے ایک بندے میں نے آکھا لگا اس کا شیعہ دی مجلس سے جامنا نکاح ہی ترٹ وہیں دے میں آکھا بھائی تبرہ ہوئے بزرگاں تا بھیجنے یہ کچھ ہے میں آکھا بھائی گال تو سیاہ دن میں آکھا انہاں کسے کی میں تو شیعہ نہیں ہے میں آکھا میں ہاں تو شیعہ لیکن یاد رکھو نکاح ترٹ وہیں دے کیوں اس واسطے کہ حسین دی مجلس سے پاکان دی محبت آلے دا نکاح پکا رہ وہیں دے یزیدیاں دا نکاح ترٹ جانا ہے اتھے یزیدیاں نے کہا کہ رمنے سے ادھے واسطے میرے بزرگوں اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن باواز بلند نعرہ حیدری اس واسطے میرے بزرگوں مذہب اہل بیت دے اندر قرآن ہر کہیں دے گھر ہی ہوئے 3 پارے والا لیکن یاد رکھو حدیثاں دیا کتاباں بدل گئیاں اہل سنت دیا قرآن تو بعد 6 حدیثیں 6 کتابیں سیاہ 6 مذہب شیعہ دیا قرآن تو بعد 4 کتابیں کتب 4 حالانکہ 400 کتاب مذہب شیعہ دی لکھی گئی آئی جہندے آل محمد دے فرامینن جدن انہاں عراق دے ہوتے قبضہ کیتا دشمنان آل محمد نے ساریاں کتاباں نو دریائے دجلے سٹ لیتا گیا جو شیعہ مذہب نو ختم کیتا جاوے کئی مہینہ تک دریائے دجلے دا پانی سیاہی بانتے وندہ رہ گیا اتنا ختم کرن والے روزہ نو ختم کرن والے آج ویکھن تا صحیح حسین کرن والے کتنے ہیں مذہب شیعہ دی بقا کتنی ہے مذہب شیعہ دا عروج کتنا ہے یاد رکھو میرے بزرگوں ہون تا بڑے بڑے علماء کرام بھی تیجانی صاحبی اہل سنتی چوں صرف یہ آئی گئے تہانا عبدالقادر گیلانی دے روزے دے ہوتے بھائی انہوں دی زیارت کرا لیکن کہیں چاکھا ذرا سامر کاظم انت چلا جا اتھے جان دیا وقت آغا خوئی دی اس لئے ساڑھے مجتہد اعظم آغا خوئی تشریف فرماہن انہوں کو لگیا جس لئے واپس آ گیا وقت اس نے اعلان کیتا کہ دنیا تے آخرت تے جڑا جنت پچاون والا مذہب ہے وہ اہل بیت دا مذہب ہے وہ شیعت دا مذہب ہے اتنا تا آگے تا گیا لیکن اس واسطے کیوں دن مجلس سے چنا جاؤ کیوں دن ذکر علی چنا جاؤ انہوں نے پتہ ہے جڑا حسین دے پاسے گیا وہ یزیدی نہیں رہندا وہ پھر حسینی ہو جاندے اس واسطے کتب حدیثاں دے وچ اور اگر یہ جڑا بل پاس کریں دن خدا دی قسم اس بل نو اگر یہ پاس کریں تو کوئی قید نہ لاویں وقت ویکھن دا صحیح نہ اسا انہاں دیاں سیاہ 7 چوں دسے سوں جو لائے کے لعنت کا انہیں لائے کے سلوار کا وہ اسے بل چناہاں دی کتاب فرق کیا ہے میں دسی جاواں
ساڑیاں حدیثاں دیا کتاباں بھائیں، انہاں دیا حدیثاں دیا کتاباں بھائیں، انہاں دی تاریخ بھائیے، ساری تاریخ بھائیے۔ فرق کیا ہے؟ جس لئے حضور کلے ہن، فرمان نبی پاک دا ہکوئے، کڑان بدل نہیں سکدا۔ ایک کیوں بدل دیا پئیں حدیثاں دیا کتاباں؟ فرق یہ کچھ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم دا مرکز ہاں، میرے اس علم دا مخرج، میرے اس علم دا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ایو کچھ فرق انہاں دی کتاباں تے ساری کتابیں، انہاں در بدر تو حدیث لیاں، اساں حیدر دے در تو حدیث لیاں۔ مذہب شیعہ دے اندر وہ حدیث مردود ہے جس حدیث نو قرآن نال ٹکرایا جاوے، جو حدیث اہل بیت نال ٹکراوے وہ حدیث نہیں۔ اس واسطے ارشاد فرما دیتا گیا ہون آدن میاں کم از کم اس بل نو پاس کرو تاکہ بل پاس ہو جاوے تے شیعت جڑے ہیں آل محمد دے دشمنوں لعنت کریں دے ہیں، اے تے روک وجہ۔ میرا چیلنج ہے خدا دی قسمیں، اساں دیں بھئی حدیثاں دیا کتاباں ہر کہیں دیاں اپنی ہیں، تاریخ دیا کتاباں ہر کہیں دیاں اپنی ہیں، انہاں لکھ چھوڑیاں، لیکن قرآن تا ساراں دے ہکو ہے۔ تساں آؤ بل پاس کرنے تا لکھو قرآن دے مطابق، لوگ پڑھیں اس تے مقدمہ نہیں ہونا چاہیدہ۔ اگر قرآن دے مطابق پڑھ دے ہو تو بسم اللہ دی بیت لیتے والناس دی سین تک قرآن پڑھ ویکھ لو۔ اللہ نے سورہ الاحزاب دے وچ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تے ملائکہ محمد تے آل محمد تے درود پڑھ دیں۔ مومنو تسیں تے درود پڑھو نا۔ اس واسطے درود ہر مسلمان دا حق نہیں، مومن دا حق ہے کہ مومن صلوات پڑھے۔ اور جتھے اللہ نے صلوات رکھی ہے دوسری آیت پڑھتے ہوئے کھلو، اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جیڑا بندہ اللہ تے او دے رسول نو اذیت پچاوے، تکلیف دے وے، اینا سمجھے جو میں کہا عروج تے پہنچ گیا، سمجھے او دے واسطے دنیا کی لعنت ہے، آخرت کی لعنت ہے۔ اس واسطے اساں چیلنج کرتے آکھیا جاؤ مسلمانوں یاد رکھو قرآن نو سامنے تے رکھو، حدیثاں دی کتاباں تسیں ٹھپ رکھو، اسیں ٹھپ رکھ دیں، قرآن مجید نو سامنے رکھتے وے دے جاؤ، قانون بڑھیں دے جاؤ۔ جس نو قرآن علیہ السلام آکھے او علیہ السلام راسی یعنی رضی اللہ آکھے او رضی اللہ راسی، یعنی لعنت اللہ آکھے او لعنتی راسیات۔ روئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ وہ لعنتی راسی پوچھا گیا یا رسول اللہ کہنو اذیت دے منال او دا چہرہ بدل ویندے؟ یہ جو قرآن کہہ جائیں اللہ نو اذیت دیتی اس تے لعنت تھی، اللہ نو کوئی اذیت دے سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ تغیر و تبدل نہیں کہ کوئی کہہ لے اللہ خوش بیٹھو ہوئے تو چہرہ ہو دا خوش ہو سی، کہہ لے ناراض ہوتی تو چہرے تے واٹو سن۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے اللہ دی اذیت مراد۔ فرمایا اللہ نے کچھ ایسیاں ہستیاں بنائیں، تو سا قرآن نہیں پڑھا؟ ہاتھ ایدہ ہوندہ ہے اللہ دا میرا ہاتھ ہے، اکھ ایدی ہوندی ہے اللہ دا میری اکھ ہے، چہرہ اس دا ہوندہ ہے اللہ دا میرا چہرہ ہے۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی کچھ اللہ نے وجہ اللہ بنائے ہیں کہ جنہ وجہ اللہ نو کوئی ناراض کر لوے تو سمجھو اس علی نو ناراض نہیں کیتا، اس بطول نو ناراض نہیں کیتا، اس نے اللہ نو ناراض کیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے لعنتی دا نا نہیں لیا، لعنتی دا نا لویا تو ہر کوئی آکھیا میاں اوہ لعنتی ہے جندہ نا قرآن چے۔ اللہ نے لعنتی دا نا نہ لائے تھے، لعنت نو مطلقاً رکھ دیتا ہے تاکہ پتہ لگ جاوے لعنت بھیجنا تواڈا کام ہے، لعنتی دے چہرے تے پہنچنا لعنت دا کام ہے۔ اس لعنت دا کام ہے لعنتی نو گولنا۔ اور اس واسطے میرے بزرگوں حق آئی لوگوں نے آکھیا میاں آل محمد سارے شامل ہیں، میں اگر سارے شامل ہیں
ہوں نصاب لکھا گیا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ، ایلوں نصاب سکول دے بچے عادت پاون واسطے لکھ دیتا گیا، لیکن یاد رکھو میرے بزرگوں، اگر یہ تساں لکھا ہے تو کم از کم ایہو درود نماز چی تا پڑھا جاندے، نماز چ پڑھتے ایہو درود نماز تو بچاتے بھی کھانا۔ جلے نماز امام شافعی نے آکھیا کہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاتہ۔ امام شافعی محمد ابن ادریس یہ شیعہ دا امام نہیں ہے، یہ اہل سنت دا امام ہے۔ انہاں ائمہ اربعہ دے وچوں ایک امام ہے محمد ابن ادریس جس نوں آدھن امام شافعی رحمت اللہ، اس نے آکھ دیتا یا علی تواڈے لوگ خیبر دے منکر ہو جاویں، تواڈے فضائل دے منکر ہو جاویں، تواڈی قرآن دی فضیلتاں دی آیت دے منکر ہو جاویں، تواڈی فضیلت واسطے تھوڑا ہے کہ جیڑا بندہ نماز وچ تواڈی ذات تے درود نہ پڑھے اللہ او نماز لپیٹ تے منہ تے مار دیندا ہے، کہنے سجے پیا جاندا ہے منہ، کہنے کھبے پیا جاندا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ جیڑا بندہ بھی تواڈے اُتے صلوات نہ پڑھے وہ ایویں سمجھو وہ لانتی ہے، وہ دے اُتے نماز بھی قبول کوئی نہیں۔ اچھا بھائی نماز ہر کوئی پڑھ دے، اس نماز دے اندر نماز شروع ہوندی ہے تکبیرۃ الاحرام، نیت بھی اس دا رکن ہے، نیت کرن تو بعد تکبیرۃ الاحرام اللہ دے نام تو شروع ہوندی ہے اور جا ختم ہوندی ہے سلام دے اُتے، لیکن اہل سنت سلام پہلے پڑھ دیں درود بعد پڑھ دیں، وہ پڑھ دیں التحیات للہ والصلوات طیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہون پڑھ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آسانے مذہب دے وچ سلام تے نماز اختتام، سنی مذہب چی اختتام ہو جاندی ہے، اس واسطے اساں تشہد پہلے پڑھ دے ہیں سلام بعد چ پڑھ دے ہیں تاکہ اس نماز دے وچ اللہ دی گواہی بھی ہوئے، محمد دی رسالت دی بھی ہوئے، آل محمد دی امامت دی بھی ہوئے۔ مذہب شیعہ دے اندر نماز اس منزلت وہ پہلے سلام چا پڑھ دیں پیچھے تشہد چا پڑھ دیں، بھئی پیچھے پڑھن دا کیا مذہب شیعہ دے اندر سلام پڑھا جاوے تو یہ سمجھو نماز ختم ہو گئی، بعد تشہد نماز دا جز ہی نہیں بندا، لیکن پھر بھی انہاں دے مذہب فرض ہے اس تشہد نو التحیات نو پڑھنا اور سردرود پڑھنا انہاں نے مذہب وچ فرض ہے پیا، لیکن میں اتنا تا تھا اگر تواڈے مذہب دے وچ اے درود فرض ہے تا اگر ایو درود جڑا نماز وچ پڑھ دیو اس دی جگہ تے باہر والا پڑھو نماز نہیں رہندی، انہاں نو کٹ دیو نماز نہیں رہندی، تا پتہ تا چلا کہ آل محمد تے صحابہ چ فرق کتنا ہے، جنہاں دا نام لیا جاوے نماز وچ نماز دوڑ ویندی ہے، علی دا نام نہ لیا جاوے تے نماز رہندی نہیں ہے۔ سر کتنا بڑا اللہ نے فرق اور دے وچ تفصیل بیان کر چھوڑی، اس واسطے مذہب شیعہ نے آکھ دیتا کہ یاد رکھو اس آل محمد غیرہ نو نہیں ملاونا، اور یاد رکھنا ساڑھے نزدیک کوئی بندہ برا فیل کر رہا ہوئے، تاش کھیل رہا ہوئے، شراب پی رہا ہوئے، حرام کام کر رہا ہوئے، حکم سلام نہ کرے نو، کیونکہ سلام سلامتی دا نام ہے۔ کوئی برا کام پیا کریں تو دعا کی تھی ونجے میاں سلامت رہیں، یہ تیرے واسطے گناہ ہیں۔ کسی حرام فعل الگ وچ کوئی مصروف ہوئے انہوں سلام نہ کر، تے تینوں پتہ نہیں دنیا دے اندر صرف صلوات ایک ایسا ذکر ہے جیڑا ایک سیکنڈ ہی نہیں روک سکتی، ہر جاتے بندے نو نماز پڑھنی پاؤندی ہے۔ اس واسطے ارشاد فرمایا صلوات چ اوہے آ سکدے ہیں جنہاں دے نزدیک کوئی عیب نہ ہوئے، جیڑے معصوم ہی معصوم ہوئے، جنہاں دی عصمت ہی عصمت ہوئے۔ لیکن یاد رکھو میرے بزرگو اتنا تا ضرور ہے نا، مذہب شیعہ دے اندر قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس دے وچ اللہ نے ہر چیز دا ذکر کر چھوڑے، اس دے وچ اللہ نے یہ بھی ذکر کر چھوڑے کہ یاد رکھو صلوات پڑھنی ہے۔ حضور نے درود ابراہیمی پڑھتے رسا کہ صلوات تو مراد اے ہستیاں ہیں۔ مستغاث الدین ایک بادشاہ گزرے، یہ پہلے اہل سنت آئی، طلاق دے معاملے تے شیعہ ہو گیا، تساں سنویا میں بھی اشارے نال گزرتا جاواں۔
اس نے اپنی بیوی نے آکھا طلاق 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 3 طلاقاں کیا، ہر مفتی نے آکھا ہون حلالہ کرا، یعنی حلالہ کہ بے نال نکاح کرے او دی بیوی رہے۔ او جسلے بادشاہ آکھے یار اسلام ہی کچھ ہے، میرا ساہ ہی نہیں مکا تے میری بیوی میرے ہوتے ہمیشہ واسطے حرام ہو گئی ہے، یہ دے وچ غیرت رہندی نہیں۔ انہاں کہا اگر مسئلہ حل کرنا ہوئی تاں سارے مفتیاں یوں کچاکا، اور کہا ایک شیعہ دا عالم رہندا ہے علامہ ہلی، اس نو چا سڈا ہوں علامہ ہلی دا نام سنتے تو مولویاں دے تو ساکی خوش گئے، لیکن کیونکہ بادشاہ دا آڈر آئی علامہ ہلی جسلے آئے تو اس لئے سارا مجمع پنڈال بھرا ہویا ہا، انہاں جتی چاہتے کچھ چپائی، جتی چاہتے آگئے سارا نو سلام کرتے ہو دی جی میں کرسی یا کوئی مسند ہائی او دوتے بہ رہے۔ انہوں نے باقی علماء نو موقع ملا ہو سکا ہے کوئی ایسا بدتمیز مولوی ہے کہ جس نے پتہ نہیں سارا نے جتیاں اتھے پائیں، یہ جتی چاہتے اتھے چ رکھی ہے اپنے کاچھے پائی آیا تے ویکھو تا صحیح بھئی تو انہوں سلامی شہانہ نہیں کیتا ہے۔ علامہ نے جواب دیتا مجمع ڈھیر بیٹھا ہوئے ایک سلام بندہ کرے سارا تے شامل ہو جاندہ ہے، ایک جواب دے دے وے سارا دا جواب ہو جاندہ ہے، اس واسطے میں سلام شریعت مطابق خاموش گئے تو جتی کیوں چاہیں؟ اور کہا حضور دے زمانے مناظرہ ہویا ہا فلینا اس مولوی دا یہ دے وڈے مذہب دا، اس ویلے انہاں رسول دی جتی لکا لئی، میں کہا آج بیٹھے میری جتی لکا لئی، سمجھ نہیں آئی میرے مذہب۔ میں حیران ہاں اساڑے مناظر مرحوم اسماعیل ہوندے محمد اسماعیل مناظر دیوبند تو شیعہ ہویان، وہ جتھے جاندے ہیں نا مجلس پڑھن مناظر نہ ہی ہویا انہاں دے ٹرنک کتاباں دے بھرے ہوئے ہوندے ہیں، انہاں کتابیں چو تاجدین حیدری بھی میں کریں دا باقی جتنے ہی کتاباں لائے تھے میز تے پہنچ دیں۔ میں آکھا علامہ ہلی صاحب تساں جو ہلے چوں یا نجف چوں ٹر دے پائے ہو کوئی کتابہ تا لائے تے ٹروا، اور ذکر کتابہ اس سے آستے لائے جان دی ہوندے جہندے کوئی علم ہوئے، جہندے کوئی کتاب پڑھن دی طاقت ہوئے، انہاں دے واسطے میری جتی کافی ہے، بھائی علم دی ضرورت کیا ہے سے اس واسطے سے جتی چاہتے۔ انہوں نے آکھا ہاں اس وقت ساڑا امام ہی کوئی نہیں آئی، اسا کیوں ہو گئے اسے؟ علامہ ہلی آکھا میں بھول گیا یہ مولوی آئی، اس مولوی آکھا ساڑا امام ہی کوئی نہیں آئی، جلے سارا نے آکھ دیتا اس لئے ساڑا امام ہی جمع ہویا کوئی نہیں آئی، جلے رسول خدا آئی اس لئے انہوں نے جمع فرمایا، مولا قبول فرمایا مہربانی شکر، اس لئے انہوں نے قبول فرمایا، انہوں نے آکھ دیتا کہ ساڑے امامان کوئی نہ۔ علامہ ہلی نے آکھا ہون سمجھ آ گئی ہے جنہاں دے امام رسول دے زمانے نہیں ہن انہوں کیا پتا عورت حلال کیویں ہوندی ہے حرام کیویں ہوندی ہے، انہاں تو پوچھ جڑا نبی نماز پڑھدا ہی کھیڑ دے ہی رہ جاندے ہیں عبادت ہی کرے دے رہ جاندے۔ اس واسطے میرے بزرگوں اور یہ بھی میں تو مسئلہ شرعی طور تے سمجھائی جاواں تاکہ کیونکہ کوئی اپنی بیوی نو طلاق آکھے تو انہوں پسلے دا پتہ تا ہوئے نا مذہب شیعہ جندر ایک طلاق ہوندی ہے، طلاق وہ بھی مولوی پڑھ دے جی میں نکاح مولوی پڑھ دے، طلاق بھی مولوی پڑھ سی، اجازت شوہر نے سی، شوہر دے اکھن نال طلاق نہیں ہوندی، بھامیں قرآن تے لکھ دے وے بھامیں اسلام تے لکھ دے وے، طلاق تاں ہو سی جیویں کہ تساں منگنی کریں دے ہو تو نکاح نہیں ہوندا جب تک مولوی نہ آوے، ایویں جب تک مولوی طلاق نہ پڑھ سی عربی زبان اس وقت تک کو طلاق نہیں ہونی تے ایک طلاق پک دیئے سلاسات قروئن 3 مہینے سمجھ لاؤ، بھی میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا مستورات دا مجمع اتنے 3 مہینے چے ایک طلاق پک دیئے، جلے ایک طلاق نو 3 مہینے پک دے لگ جاندے اس دوران شوہر آکھے بھئی میری طلاق ختم، وہ بیوی واتوستی بانوئی سی اسے نکاح دے وچ 3 مہینے گزر گئے وات دوبارہ نکاح پڑھنا پوسی، لیکن اتنا تا ضرور ہے نا بھئی 3 مہینے چے ایک طلاق پک دیئے تے 3 طلاق ایک ساحج کی میں پاک دی بیوی نہ کہ طلاق ساہ ہی نہیں مکا حق ہون حلالہ کڑاؤ۔ اس واسطے علامہ دے جواب تے مستغاث الدین نے شیعہ ہومن دا اعلان کیتا، اس کہا اگر غیرت مند صحیح مذہب ہے تا اہل بیت دا مذہب ہے، اس واسطے اس نے شیعہ ہومن دا اعلان، لیکن اس مجمع نے علماء کو اس نے پوچھا مینوں اے تے دساؤ بھئی اللہ نے قرآن مجید دے وچ بھی فرمایا میں صلوات پڑھدا محمد تے آل محمد تے، نماز چی پڑھ دیو صلوات محمد تے آل محمد تے، فرق کیا ہے کہ تسا آل محمد دے نا دے نال بیاں کیوں نہیں رلا سکتے ہو تے اللہ نے آل نو کیوں رکھا؟
مستغاث الدین نے آکھیا یاد رکھو جو الہامی جواب مولا نے عطا کیتا ہے اس دا جواب ہے کیونکہ محمد مصطفیٰ 1.25 لاکھ پیغمبر دے دین نو مکمل کرن والے ہن، اور پھر اس مکمل دین نو بعد وچ لوگاں نے 73 فرقے دے وچ ونڈاون والے ہن۔ اللہ نے درود وچ آل محمد دا نام اس واسطے رکھا تاکہ درود پڑھن والے نو پتہ چل جاوے محمد دین نو لے آمن تے مکمل کرن والا ہے، اور اس دین نو لمنا ہے تے ایرے غیرے کولو نہیں، آل محمد دے در تو لمنا ہے سے۔ ایسا نعرہ مارو پتہ تو چلے آل محمد کافی مجمع نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دے دشمنت لعنت۔ اور میرے بزرگوں ساڑھے مذہب دے مجتہد و گزرین آغا بہجت بہت بڑے عظیم اور متقی پرہیزگار، انہوں نے پیچھے میں نمازاں پڑھی ہوئی ہیں، اور بہرحال جنہی امام زمانہ نال ملاقات ہوئے اس انہوں نے سیندہ نہیں، لیکن اس منزل تک کو پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں کو پوچھا گیا کہ درود بندہ پڑھدا پیا ہوئے تے حق بندہ لعنت کرندہ پیا ہوئے، افضل کیڑی عبادت ہے؟ اس نے کہا افضل ترین عبادت دشمن تے آل محمد تے لعنت کر، لعنت عظیم ترین۔ اور میرے بزرگوں یاد رکھو مذہب شیعہ دے اندر اگر کوئی قرآن دے مطابق چلے تا حاضر ہیں ہون وہ آدن میاں جڑے صحابہ بیل بھی حقیقتاً میرے سمجھنے تا اے صحابہ بیل بھی صحابہ دی دشمنی ہے چی نہ کہ انہوں نے اگر آسانوں اسے تک مندر رکھیں اور آمین کتابہ تک آتے رکھتے پوچھ لویں کہ صحابہ کرام نو جو تو سادنے صحابہ دی عظمت بل ہے وقت اتنا تے دسو نا جائیں صحابہ نو قتل کیتا ہے انہوں تو لانتی آکھا بھائی جائیں ہمارے یاسر نو قتل کیتا ہے وہ لانتی ہے، حجر ابن عدی نو قتل کیتا ہے لانتی ہے، محمد ابن ابی بکر نو قتل کیتا ہے انہوں تو لانتی آکھو۔ جو اگر نہیں آکھ سکتے ہو تو ایدہ مطلب قاتلہ نو پناہ دیون دا نام ہے۔ مذہب شیعہ نے اتنا تا آکھ چھوڑا، یاد رکھو قرآن پڑھتے ویکھ لو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جیڑا کہے مومن نو جاڑ بوجھ قتل کرے سی او دی جزا جہنم ہے خالدن فیہا، انہوں نہ شفاعت کر سکتی ہے نہ بخشش کر سکتی ہے نہ نمازہ جہنم بچو کر سکتی ہیں نہ عبادتاں نہ حج کر سکتی ہے۔ مومن دے قاتل نو اللہ نے ہمیشہ جہنم میں چاک چھوڑے۔ یاد رکھو صحابی دے قاتل نو اللہ کی میں بخش سکتا ہے۔ یاد رکھو اتنا تا ضرور ہے جتھے مومن دا قاتل نہیں بخشا جاندہ آج تو یزید نو بخشوائندہ بنے حسین دے قاتل نو فرمایا جتھے کہ مومن دا قاتل نہیں بخشا جا سکتا حسین دے قاتل کی میں بخشا جا سیا۔ بس میرے بزرگو حضور نو حکم ہویا کہ انہاں آل محمد دے وچ اختلاف کرنے، انہاں ہر کہنو اے آل محمد ہے اوہی آل محمد ہے اوہی آل محمد ہے۔ اے حضور اس نو تو وضاحت نال بیان فرما دے۔ اس وقت حضور جیسی ہستی نے فاطمہ تو زہرا دی چادر لئی فرمایا بیٹی کو لو آئے بیٹی میرے جسم میرے بدن کمزوری ہے، لوگ آدھن شاید رسول پاک بیمارن نہیں۔ میرے بزرگوں جہاں تک میں اس حدیث سے کسانوں سمجھے رسول بیمار ہوں دے تو سنت رسول چھے حکیم تو علاج کراؤنا ڈاکٹر تو علاج کراؤنا، رسول ڈاکٹر کو لو نہیں گئے بطول دی چادر کو لو آئے۔ معلوم ہویا اتھم پتہ لگ ویسی کہ حضور اثر دسنا چاہتے ہیں کہ اے فاطمہ آل محمد تے اہل بیت میں تعارف کرامنا چاہنا کچھ کمی رہ گئی ہے، اس کمی نو میں پورا کرنے واسطے تیری چادر دی ضرورت ہے۔ زہرا نے چادر دیتی، ایک مولوی نے انہوں نے ایک جھوٹی حدیث منائی ہوئی ہے میاں حضور فاطمہ زہرا او بی بی آئی جیڑی چادر سیر تے پاویا تو تلے پیران تک نہیں آندی آئی وہ گوڑاں تک آندی آئی۔ اس چادر چے 5 تن پاک کیویں آ گئے؟ صرف اس نو گھاٹیا کرن واسطے انہوں نے چادر زہرا کمزور چ بنائی کم چ بنائی۔ اس واسطے تیری سمجھ چ نہ آیا زہرا اس بی بی دا نام ہے جن دے گھر نبی نہ آئے تو بات بھی بی بی نے پردہ کیتا ہے۔ رسول نے فرمایا اکھی کوئی نہیں، زہرا نے فرمایا میریاں تو ہیں۔ اس بی بی دی چادر اتنی کم کیتی گئی، لیکن میں اتنا ضرور آنا جلے جنگ خندق ہوئی آئی
پورے مشرقین سمیٹتے لڑن واسطے 10,000 دا لشکر اس لئے مسلمانوں قتل کرن واسطے اگاں ودا اس نے 10,000 دے انہوں نے آکھا بھئی اپا تاں احد جیتا ہے ہون تاں جاسو مدینے دے وچ مال انہوں دا غنیمت دا چاہتے آوے سوں اور انہوں نے قتل کرتے ختم کرتے آوے سوں جس ویلے مدینے پہنچے تک خندق کھٹی ہوئی آئی رسول خدا دا سارا مدینہ اندر آئی لیکن یہ سمجھ گئے بھئی ہون ساڑا ایک کام نہیں ہو سکدا اس واسطے حضور نو جلے خندق کھٹ رہے ہیں اس لئے حضور نو آتے ایک صحابی نے آکھیا حضرت جابر ابن عبداللہ نے اس نے کہا یا رسول اللہ ماں تساں بھکھے کھڑوتے ہو پیٹ تے پتھر بنے دے پے ہو بہتر ہے کہ آج شام دا کھانا تساں میرے گھر کھاؤں بیوی تو پوچھو سکا ایک چھوٹا جیا بکرا کھڑوتے تھوڑا جیا اٹا پیے اس لئے جلے واپس اس لئے حضور نو آکھو حضور نے سارے لشکر نو آکھ دیتا کہ یاد رکھو ہون شام دا اور دوپہر دا کھانا یا شام دا کھانا تساں جابر دے گھر کھامنے جس لئے واپس آیا چہرہ لتھا ہویا بیوی پوچھا آکھیں اس نے کہا میں تو رسول نو آکھے تو رسول اگر سارے پہ آندیں صرف رسول نہیں پورا لشکر پہ آندے اس نے کہا تو سدے یا رسول اس نے کہا رسول آکھا میں تو رسول پاک نو آکھے انہاں سارا نو آکھ لیتے وقت بیوی آکھا خبردار وقت معمولی نہیں جندے ہاتھ نال کائنات انہوں رزق ملدا ہے وہ رسول جانے دے انہاں دا کم جانے بار میرے بزرگوں تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ جتنا لشکر آئی سارے دا سارا لشکر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری دے گھارے سما گیا جیڑا چھوٹا جیا گھر آئی اتھے کے کم از کمی 500 بندہ سما گیا اور 500 بندہ ایک چھوٹی جائی اسے دے سما سکتے وہ 5 تن پاک زہرا دی چادر نہیں آ سکتے اس واسطے اس حدیث کسانوں کمزور حضور نے اس وقت سڈا کہ آ جاؤ حسن حسین حدیث کسا ہر کہنے یاد ہے اجازت منگئی حسین آ گئے اجازت منگی حسن آ گئے اجازت منگی علی آ گئے اجازت منگی فاطمہ زہرا آ گئی جلے ساریاں ہستیاں چادر تلے آ گئیاں تو اس ویلے 2-3 ایک دفعہ زہرا دے گارے ایک دفعہ ام سلمہ حضور دے حرم نے ڈٹھا اور جلے ڈٹھوس بھئی سارے چھوٹی جے چادر سارے سامان دے پہن کوئی ہے تو عجیب واقعہ ہوئے تو میں چلی جاواں اس واسطے آکھا یا رسول اللہ میں بھی اس سے آ سکتی ہیں چادر تلے حضور نے فرمایا انت علی الخیر تو خیر تے ہے خیر دا معنی نیکی نہ سمجھنا خیر ہر نیک نو سنے لیکن اس تھے خیر دا معنی آکھ سکتے ہیں انت صالحتن او تو نیک ہے انت مؤمنتن تو مومنہ ہے رسول نے کیا کہا انت علی الخیر خیر تساں آزان چاہ دیو حی علی خیر العمل خیر علی دی ولایت دا نام ہے حضور نے فرمایا انت علی الخیر تو علی دی ولایت دے قائم ہیں باقی راس ہیں لیکن اس چادر تلے نہیں آ سکتی ہیں جتے خیر والی نہیں آ سکتی اتھے عام بھی کیویں آ سکتی ہے اس واسطے فرمایا اللہم ان ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی اس حضور نے دعا منگی حدیث کسا والے بچوں نے یاد ہے اس لئے جبرائیل لکھا یا رب ومن تحت الکسا چادر تلے کونن تو اس لئے اللہ نے تعارف کرایا نہ محمد مصطفیٰ دے ناتے نہ علی دے ناتے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا بھئی چاہیدہ ہے سارا نہ لوے اللہ فاطمہ ہے محمد مصطفیٰ ہے علی مرتضیٰ ہے حسن حسین لیکن کہیں نہ نان لیا اس تعارف وچ نہ لیے تو صرف فاطمہ تو زہرا دا لیے ہم فاطمہ ہے اور اس کا باپ ہے فاطمہ ہے اور اس کا شوہر ہے فاطمہ ہے اور اس کے بیٹے ہیں 2 بیٹے نہیں بیٹے جس لئے بیٹے آکھے تو مہدی تک سارے شاملن یہ سارے اہل بیت دے وچن معلوم ہے اللہ نے فاطمہ دے ناتے تعارف کراتے کائنات تے واضح کر چھوڑا او ایرے غیرے نو آل محمد اچ ملاون والا ہر کہنو اہل بیت اچ ملاون والا میں اللہ تعارف پیا کرے نا اس اہل بیت دے وچ بطول دے رشتہ دار آ سکتے ہیں رسول دے نہیں آ سکتے جو بطول اس واسطے میرے بزرگوں مذہب شیعہ دے اندر صدات فاطمیہ نو علیہ السلام آتے صدات فاطمیہ نو درود و سلام معصوم ہستیاں تے پڑھا جاندہ ہے اور فرمایا
و بنوہا بنو جمع دا لفظ جدے مہدی تک شامل ہیں اے ہن آل محمد انہاں تے اللہ نے درود و سلام رکھ چھوڑے کہ انہاں تے درود و سلام پڑھ سو تو بات تواری نماز قبول ہو سی اور حکم اذا قبلت الصلاۃ قبل ما سواہا جس بندے دی نماز قبول ہو گئی اس بندے تو علاوہ باقی باتاں بھی قبول ہو سن اور جن دی نماز قبول نہ ہوئی او دے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ تلاوت قرآن قبول ہے نہ کئی شے کوئی چیز قبول نہیں معلوم ہوا پوری عبادات دی قبولیت کا نام نماز ہے اور نماز دی قبولیت کا نام محمد اور آل محمد صلوات ہے یہ ہیں نا آل محمد اور یاد رکھو میرے بزرگوں یہ اہل سنت دیاں 6 کتابیں چوں ایک کتاب ہے جو قرآن تو بڑی افضل ترین کتاباں 2 شمار ہوندی ہیں انہاں نو صحیح ہیں آدین ایک صحیح بخاری ایک صحیح مسلم وہ صحیح مسلم میں زید بن ارقم دے بارے وہ روایت ہے صحابی نے پوچھا کہ اے دساؤ اپنے رسول خدا دی اہل بیت دے وچ ازواج بھی شامل ہیں یا نہیں ہیں اور یاد رکھو میرے بزرگوں زوجہ مرد دی غیر محرم ہے محرم نال تو نکاح ہوندہ نہیں نکاح ہوندہ غیر محرم نال جنہوں ویکھنا ہی حرام ہے جن دے نال با کلام کرنے بھی حد تو ضرورت تو زیادہ جائز نہیں ہے اس عورت نو جیڑی عورت غیر محرم ہے انہوں نے آکھا وہ بھی شامل ہیں اس محدثین نے اپنی کتب حدیث صحیح مسلم نے لکھا کہ جس ویلے اس نے پوچھا کہ حضور دیاں بیویاں بھی شامل ہیں اس نے انہوں نے آکھ دیتا حضرت سید ابن خدری نے اور روایت بھی ہے انہوں نے آکھ دیتا اس آکھا صحابی رسول نے آکھا تو انہوں پتہ نہیں بیوی آندھی کہرے ویلے محرم بن دیے جس ویلے کوئی نکاح پڑھے سمجھ نہیں آئی میرے بزرگ نکاح پڑھن دے نال ایک سطر پڑھی جان دیئے ان کہا تو موکلتی لموکلی علی المہر المعلوم قبل تو نکاح لموکلی علی المہر المعلوم اس جملے نال نکاح ہو ویندے حرام عورت حلال ہو ویندی ہے اور سکا جیڑی ایک سطر نال اس گھر آندھی پئیے تے طلاق کی میں نے اسی جیڑی طلاق دی ایک سطر نال طلاق پڑھتے پہ جان دی ہے اس لئے شوہر ناراض ہو جاوے تے طلاق چا پڑھے نا ایو کو جملہ کہ زوجتی فلاں ابن فلاں ہے یا طالق یہ جملہ اکسی وہ طلاق ہوئے سی اس لئے صحابی نے آکھا تینو سمجھ نہیں آئی جیڑی ایک سطر نال گھارے چ آندھی پئیے تے ادھی سطری چو گھاری چو جاندھی پئیے وہ اہل بیت شامل کی ہو سکتی ہے اہل بیت چوئے شامل ہو سکتے ہیں جڑے ہمیشہ قائم رہیں جڑے ہمیشہ باقی رہیں اس واسطے میرے بزرگوں حضور جیسی ہستی نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اس آل محمد دی شان اتنی ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی 2 چیزاں چھوڑی جانا ایک قرآن چھوڑی وینا دوجی اہل بیت چھوڑی جانا اتھواں نہیں پتہ چل دے صحابی کینو آدن اہل بیت کینو آدن رسول جس لئے خطاب فرما رہے ہیں اس خطاب صحابہ سن رہے ہیں اور فرمائندے پہن انی تارکن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم میں معلوم ہے چھوڑنے والا رسول ہے جنہیں چھوڑا جانا ہے او صحابہ تے حضور دی امت قیامت تک اور فرمایا میں چھوڑ کر جا جو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے نہ وہ رسول ہیں اور نہ ہی وہ صحابہ ہیں فرمایا چھوڑ کر 2 چیزیں ایک قرآن جا رہا ہوں ایک اہل بیت جا رہا ہوں اس لیے رسول نے حدیث ثقلین چلا چھوڑا صحابی اور ہوتا ہے اہل بیت اور ہوتے ہیں کلان صحابہ تے اہل بیت نو کٹھا نہ کرو اور میں جملہ آکھی جاواں میرے بزرگوں جڑے زوار گئے کربلا دے وچ جڑے امامہ دی زیارت ہو آئیں انہیں میری گواہی دے سن یقیناً مذہب شیعہ دے اندر صحابی نو آسان نہیں اور میرا چیلنج ہے دنیا دے تمام علماء کرام نو سارے مذہب شیعہ دے اندر لکھیاں پئین اصول دین بھی ہیں فروع دین بھی ہیں ایمان دی شرطاں سمجھو یا ایمان دین اسلام دی ایک اعتقاد دی منظرہ سمجھو اصول دین بھی ہیں
فروع دین بھی ہیں سارے مذہب اصول دین توحید عدل نبوت امامت قیامت یہ 5 اصول دین ہیں اور ساری عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد طلّہ ہے تبرہ ہے لیکن کہیں ساری عبادات نہیں بھی کھا سکتے جو مذہب شیعہ کھوے صحابی تے لعنت کرنی جائز ہے اساں صحابہ کرام تے لعنت جائز نہیں سمجھتے ہیں انہوں دا احترام نہ کہنے کسی کتاب نہیں بھی کھا سکتے ہو لیکن کہیں کتاب چوں نہیں مٹا سکتے ہو کہ حضور نے فرمایا اے علی جیڑا تیرا دوست ہے وہ میرا ہی دوست ہے جیڑا تیرا دشمن ہے وہ تے میری لعنت ہے اللہ دی بھی لعنت ہے مذہب شیعہ میں ذرا انتظار چاہاں میرے بعد پڑھانا لا جاوے تو میں تمہاری زحمت ختم کراں محسوس نہ کرائے چند جملے وقت مولوی صاحب چل پویں تو وقت وہینے ہیں پہ سانوں ٹائم دی تو پرواہ نہیں ہوندی لیکن اتنا ہے کہ بھئی پڑھانا لا آ جاوے تو میں اپنا بیان ختم کر دے سا میرے کو بہترین تو انہوں مسائب بھی سارا کچھ زیادہ لیکن اتنا ضرور ہے میرے بزرگوں حقیقتاً اللہ دی ذات نے یہ ارشاد فرما دیتا کہ 2 چیزیں صحابہ کرام ایک اللہ دا رسول ہے ایک اہل بیت ہیں ایک صحابہ ہیں ایک ازواج نبی ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں میاں صحابہ ازواج نبی بھی اور یہ سارے اہل بیت شامل ہیں اگر سارے اہل بیت اچھن و درود پڑھن دی کیوں ضرورت ہے صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ اصحاب تے ازواج وکھرا کاٹتے دس دیتا آل اور ہوتے ہیں اصحاب اور ہوتے ہیں اچھا میرے بزرگوں مذہب شیعہ دے جڑے زوار گئے کہیں تو پوچھ لو امام حسین علیہ السلام دا حرم امام حسین علیہ السلام دی زیارت کتنے کروڑاں بندے دے ہون جان دے پہن اور معجزہ نہیں ہے اور میرے بزرگوں کروڑاں بندہ دے جان دے پہن نہ کہنو کھانا ہے لون واسطے لائن لگنا پاؤں ہے نہ پانی پیون واسطے لائن لگنا پاؤں ہے معلوم ہویا ظاہری بندے ہیں فرشتے انتظام پہ کریں دیں تو کتھائیں کوئی بندہ جاوے اے نہیں آدھے لنگر ختم ہو گیا لنگر چلدا پیا ہوں دے تیری سمجھ چ نہ آیا کہ جاؤ حج دے اتے 50 لاکھ تو تے بندہ نہیں جا سکدا اے حسین دا حرم ہے اے حسین دا چیلم ہے کہ جن دے اتے 7 کروڑ تک بندے جامن کہنو نہ کوئی کھانے دی کمی ہوندی ہے نہ پانی دی کمی ہوندی ہے جاؤ حسین علیہ السلام دے روضے تے حسین علیہ السلام دے حرم دا وڈا دروازہ جتوں اندر داخل ہوتے اذن دخول پڑھتے کہ مولا میں نے اجازت ہے مذہب شیعہ دے اندر امام علیہ السلام نے جس لے حرم اچ داخل ہو ایویں سمجھو جو امام سامنے بیٹھے اساں اگر سونے تے چاندی دی جالی چمڑی ہو گیا تو اس زمانے نہ جاؤں آ جنا حسین دی سر خاک علی قبر آئی اس زمانے جس لئے لوگ قتل کریں دے ہن ہاتھ کٹیں دے ہن اس زمانے چ شیعہ نہیں رکے بے زمانے چ کی میں رک سکتے ہیں اور یاد رکھو جتھے بنو امیہ دے لوگ بنو عباسیہ دے لوگ اس آل محمد نے نہ ذکر نو مٹا سکے نہ انہاں دے مذہب نو مٹا سکتے صدی دے کتھے ملا مٹا سکتے امام حسین دے حرم اذن دخول پڑھتے اندر وڑو حسین علیہ السلام دا روضہ بعد چاندہ ہے صحابی رسول حبیب دا روضہ پہلے آندہ ہے اگر اے ساڑھے نزدیک اور خدا دی قسمیں صحابی آدھے اسے نوین جیڑا وفا کرے تا انہوں نے بدلا چھوڑا نا بھئی جیڑا کلمہ پڑھ لوے چاہے علی دی دشمنی چمڑے چاہے بطول دی دشمنی چمڑے وہ بھی صحابی ہے تو اس نے بھی بچاو جنہوں علی دی کائنات کوئی بندہ اپنی ضعیف تو ضعیف حدیث نہیں بھی کھا سکتا کہ جس حدیث دے وچ رسول فرمایا ہوئے علی دا دشمن بھی صحابی ہے بطول دا دشمن بھی صحابی ہے حضور جیسی ہستی نے فاطمہ و زہرا دی تعظیم آستے کھڑے ہوتے کائنات اللہ چھوڑا جس دی تعظیم آستے میں کھڑا ہو سکتا ہاں اس دا دشمن جہنم جا سکتا ہے جنت دی خوشبو ہی نہیں سنگ سکتا حیدری اس واسطے جہاں کوئی حدیث ایک وکھا دو حضور فرمایا ہوئے بطول دا دشمن بھی
وہ بھی رضی اللہ، علی دا دشمن بھی رضی اللہ، حسن حسین دا دشمن بھی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی میرے بزرگوں؟ اتنا ضرور ہے کہ مذہب شیعہ صحابی دا جتنے اساں قائل ہیں، خدا دی قسم میں میرا چیلنج ہے تمام علماء کرام نو، صحابی دی عظمت دے جتنے اساں قائل ہیں، سپاہ صحابہ نہیں، باقی دشمن نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اساں سمجھنے ہیں جیڑا صحابی دا قاتل ہے دنیا چی لانتی ہے، آخرت چی لانتی ہے۔ تو تساں کو بھئی قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ جی جی ہاں، وہ تو منزلت اخیر ہے، انتہا ہے کہ حسین علیہ السلام دے کتنے عظیم صحابی ہیں، لیکن جی ہاں رسول خدا دے بھی بڑے عظیم صحابی ہیں، جن وچوں حضرت اسامہ دا بیٹا ہے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، اس لیے شادی ہو گئی اور شادی دی پہلی رات گزری، صبح جنگ احد لڑن نہیں آئی، اس لئے جنگ احد دے وچ اس نے آکھ دیتا بھئی میں بھی جانا، حضور فرمایا تیری پہلی شادی ہوئی ہے، تو اتھاں ہی رہو، تو نہ آت۔ ایسا کہ یا رسول اللہ میں نے مہربانی کرتے اجازت دیو، میں بھئی نہ ہاں۔ یہ دی بیوی نے آکھ دیتا بھئی یہ میرا شوہر جاندہ پی ہے، کل نو میرا بچہ پیدا ہوئے تو کوئی فتوہ نہ لامنا، یہ میرا شوہر ہے، اس تو ہی پوچھ لاؤ، میرے کو لی پوچھ لاؤ۔ اس واسطے او جس لے گیا تو اتھے کر جاتے او شہید ہو گیا حضرت حنظلہ۔ اس حضرت حنظلہ نو غسیل الملائکہ دن، کسے شہید نو کہیں کو غسل نہیں دیتا، صرف اسے ہستی نو دیتا گیا۔ کتنی عظمت آئی صحابہ کرام، مذہب شیعہ صحابہ دے دشمن نہیں، صرف ایو کچھ آسا دیں دشمن بطول کران صحابی نہیں، دشمن رسول۔ اتنا حاکمینہ نے نات خانے آکھ لیتا کہ حاکم توفیق کی توبہ نہ اس کو مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، زہرا جندے اتنے ناراض ہو جاوے۔ میرے بزرگاؤں زیادہ نہیں، میں مختصر مزاحم تو ہوما، میرے بعد پڑھانا لا آ جا سکتا انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے بزرگوں۔ زہرا اس بی بی دا نام ہے کہ جس بی بی دی ناراضگی نو رسول نے اپنی ناراضگی سمجھ، جس دروازے تے رسول رک ویندے ہن، صحابہ پوچھا دھیاں دے دروازے تے رکنا اجازت لمنی سنت ہے، فرمایا ہر دھی دی نہیں، یہ کنید خدا ہے، میں رک وینا میرے بعد اس دروازے تے لکڑیاں نہ لایا ہونا۔ میرے بزرگوں روندے اس گلوں ہیں کہ وہ زہرا دا گھر ہے، کئی دہاڑا تو بعد وہ گھر اجڑ گیا۔ جتنے جتنے ظلم کربلا جو ہیں اتنے اتنے ظلم زہرا دے دروازے تھے۔ میرے بزرگوں کربلا دے 72 شہیدان، لیکن میدان شہید ہوئے، زہرا وہ ہے جنہ بطن شہید ہویا، جنہیں پسلیاں ترٹ گیا۔ لیکن میرے بزرگوں مولا تعالی مکان قبول کرے، 72 شہید ہیں کربلا دے، خدا دی قسمیں حسین سب تو آخری شہید، اس واسطے کہ زہرا دا چند سمجھ دہا کہ بہوں پیاس لگی ہوئی ہے، شہید ہوئے تو میرے نانے کو کوثر پینے۔ حسین سب تو آخری شہید آئی، زہرا دا چند۔ لیکن میرے بزرگوں جتنے بھی شہید ہوئے نا، 4 ایسے زخمن حسین دے دل تھے کہ جتے حسین دا جگر خون بن چکا۔ پہلا زخم آئی علی اکبر دی جوانی دا، علی بعدک الوفا، میرا بیٹا میری اکھیاں دا نور ختم ہو گیا۔ اور دوسرا زخم آئی غازی عباس دا، جھوڑے تو لہڑ دا، ٹھڈا صاحب بار کے آدھن الان ان کا سرا ظہری، عباس ویک میں غریب ہو گیا، عباس میری کمر جھک گئی۔ اور میرے بزرگوں تیسرا وہ ہے جتے حسین دی غربت دی انتہا ہے، اور امام نے جملہ فرمایا لیتکم فی یوم عاشورہ تنظرونی کیف استسقی لطفل صغیر فابوا ان یرحمونی۔ او مسلمانوں اس ویلے ہوا جلے وہندہ دریا تو ایک گھوٹ اصغر راستے منگا، فاباؤ کہے میں نو پانی نہ ہی لیتا۔ کہے سکرات کو لو پوچھا اے تا دسا سکرات اے دسا موت تو وادی کوئی سخت گھڑیے، ہو سکا موت تو سخت گھڑیے، شریف بندہ ہوئے کمینے کو لو سوال کرنا لاؤے۔
حسین تو وقت کوئی شریف نہیں آئی، یزید دی فوج تو وقت کوئی کمینہ کوئی نہیں آئی، کوئی قیمتی سوال نہیں آئی، تو ایک گھوٹ پانی دا سوال۔ اور امام نے فرمایا لیتکم فی یوم عاشورا، او شیعہ کاش ہوا ویکھو تہا میری غربت۔ اور میرے بزرگوں چوتھی غربت زہرا دے چند دی اس ویلے آئی جس ویلے خیمہ جائے، بہنہ نو سلام کرن تو بعد زہرا دے چند فرمایا ایتینی بے صوبن عتیق، میری بہن کوئی پرانا کرتا ہوئے تو میں نو دے، نہ سننا ہے پرانے چولے دا۔ خدا دی قسمیں فضہ سلام اللہ علیہ روندی روندی بے ہوش ہو گئی، اور سکا بے ہوش ہومن تو بعد ہوش آیا، زہرا دی دھی پوچھے زینب نے، ہاں اماں تساں روندے روندے بے ہوش کیوں؟ پیرا میرے لباس منگئے نا، تو میں کوئی کمزور تو نہیں ہاں۔ حسین آکھے تا جنتی چو منگا دے وہاں، حسین آکھے تا میں مدینے چو منگا دے وہاں، توں کیوں روندی روندی؟ اس لئے فضہ نے آکھیا زہرا جلے تیری ماں زہرا دنیا تو ٹوری آئی تو میں نو یہ پرانا لباس دیتاس، انبیاء دے تبرک دا، تو میں نو آکھاس فضہ جلے حسین پرانا لباس منگے سمجھے نہیں پامن آستے نہیں اپنا کفن بنا دلائی میں۔ اجرکم اللہ، مولا حسین تو اپنا کفن پیا منگدہ ہی بھی وقت بھیرا نہیں آمنا۔ اور میرے بزرگوں حسین علیہ السلام مکمل شہادت نہیں، میں مختصر اتنے حسین علیہ السلام جس لئے گھوڑے تے چڑھ دے ہن کنوہن عباس آندہ ہا، کنوہن اکبر آندہ ہا، جس لئے ذل جناح تے حسین چڑھن لگے نا، اس لئے ناظرہ یمیناً و شمالا، سجے پچھے جتھے سجے کھبے نو ویکھن نال کہیں بی بی نہیں سمجھا، زینب سمجھ گئی، دوڑیے گھوڑے دی رکاب پکڑیے، آ حسین چڑھا، تو میں گاب یاد بھئی کرے نہیں اگے چڑھ دا میں کہ نہیں عباس ہوں دا کہ نہیں اکبر ہوں دے ہن، ان چڑھاوان اللہ کوئی نہیں رہا، میں بہن غریب دا کھڑیاں نا، میں رکاب پکڑے نہیں ہاں تو چڑھا۔ زہرا دا چنوے کیا دے میری بہن میرے ہاتھ بھی سالم ہیں، میں چڑھ بھی سکتا ہاں، زخمیاں چڑھ بھی سکتا ہاں، میں اس ویلے نو بھی یاد کرتے پیا رونا جنہ تیرے ہاتھ ردے ہوئے اسے بن پلانے اٹھو سے میرے بعد چڑھ سے، اللہ جانے کیا تیری غربت ہو۔ بس میرے بزرگاں حسین علیہ السلام ہر کہنو سلام کرتے، جلے زہرا دا چن بہر ٹرن پیے، سکینہ نو پیار کیتے، پیار کرن تو بعد جس لے بہر آئے، خیمے دے بہنو گھوڑے نے قدم رکھنا ہے یا ویکھے تا گھوڑا روک گیا، زہرا دا چنوے کہہ دن گھوڑا تھک پیئے، میں نو اپنے وعدے گاہ تک پچا وقت میں قیامت تک نہیں چاہتی، میں نو پتہ ہے تو ترائے ڈیہڑن دا بکھا پیاسا ہیں، لیکن میں نو اپنی وعدہ گاہ تک پچا۔ گھوڑا اپنے سر دا اشارہ کرتے آدھے زہرا دا چن تھکتے نہیں رکاں، حکم دے میں تا نجف پچا دے وہاں، حکم دے میں تا مدینہ پچا دے وہاں، آپ نہیں رکھاں ذرا میرے سامنے تا ویک، زہرا دا چن ویکھے نا تا 4 سالہ سکینہ ہے، چھوٹا جیا برکہ پائی بیٹھی ہے، گھوڑے دے پیروں تے ہاتھاں دے ہاتھ رکھ کیا دیا یا فرس آبی اے محل روائے دا او میرے بابے دا گھوڑا ہے کہ جاری تا روک وانجا او میں نو بابے نو آخری دا بدا ملن دے۔ حسین گھوڑے تو لتھن، زہرا دا چن ویک کیا دن یا سکینہ او میری بچی ہونے تا تینو خیمے چو الوداع کیتے۔ اور خدا دی قسم حسین سکینہ دا چامنا ہا یا سکینہ اتنی رنی ہے جو حسین دی ابا پس گئی، لباس تا پسنا ہا، زہرا دا چند فرمین لا تحرکی قلبی ما دما روحی من فی جسمانی، او سکینہ میرے سامنے نہ رو، تیرے آنسو نہیں پہ ڈھاندے، میرا جگر کباب پیو دے۔ سکینہ میرے بعد تو گھوڑا دل ڈال دوڑنا ہے، میرے بعد تیرے دور لہ جامنے تو شام جامنے ہے۔ حسین روندے روندے اور فرمایا سکینہ میرا جگر کباب پیو دے، خدا دی قسمیں اس میدان کیا آمنا ہے جنی طاقت عباس تروڑ گیا، جنی اکھین دا نور اکبر لے گیا، جنی جگر دا کباب خون سکینہ دے وین کر گئے، ادھے واسطے سکینہ وے کیا دیا بابا ٹھیک ہے۔ حسین فرمایا خیمے چال ودا کیتے ہونے، بی بی آدھی بابا جان خیمے چال ودا کیتے دھی بنتے، ہون میں نو دھی بنتے، میں نو الوداع نہ کری میں الوداع کر جی میں مدینے چ یتیم نو کری، میں نو پتہ ہے میں یتیم پئی ہونی ہاں، میرا بابا مرن پیا جاندہ ہے، وقت واپس نہیں ہوں۔ بس میرے بزرگاں شبیہ ذوالجلال آمنی
قربان جاواں سکینہ تیرے وینا کولوں سکینہ دی مخصوصی ہے میرے بزرگاں او بی بی ہے جڑی آج بھی قبر میلا چولا پاک آدھے ہیں نا جڑے ویلے قیداں چھٹیاں ہیں سکینہ دی قبر تے آئیاں بی بی سکینہ وطن تے پیوینے ماں یو کو چاکو سی سکینہ ناراض نہ ہو میں متو سمجھے ساریاں قیداں چھوٹ گئیاں تے تو حالی قیدے سکینہ سامائی دے پہے میرے بزرگاں حسین دی تھی سکینہ 4 سالہ کجاؤ تے مسائب کجاؤ بابے نوے کیا دیئے بابا جان میں یتیم پیونیاں تیری زندگی حسین ٹورین ہر پاس مارو مارو دی آواز آدھی ادنو مارو جسے لے ہر پاسو تیران دی آواز یزید دے دربار شمرہ کھائیے ملا و رقابی زہباً و فضتاً قد قتل تو سید المحذبہ قد قتل تو خیرہ ابن و امہ او یزید تو ساریاں خردینہ نو سونے تے چاندی نال بھر دے میں خدا دی قسم ہے میرے ایک تیر دا بدلہ نہیں دے سکتا جیڑا میں حسین نو بھج دے گھوڑے تے مارا حسین سمبل نہیں سکتا میرے بزرگاں ایک ظالم نے تیر مارا ہے جیڑا حسین علیہ السلام دے جگرے چلے گئے حسین کڈن لگے لیکن نکلا تو نہیں ہے امام نے اس تے حصے نو اپنی زین دی نوک دے رکھے مزور لائنے پیچھے نکل جاوے اتنے تائیں میرے بزرگاں جس لے تیر نکلے خارجہ دمو کلمیزہ حسین دے جگر چوں اتنا خون نکلے جی میں پڑھنا لوہاں ٹھڈا صابر گیا دن سکینہ تیرے وینا نے میرے جگر نو خون کر چھوڑا ہے میرے جسم لے خون تلواراں لے گئی ہیں نیزے لے گئی ہیں میرے جگر دا خون سکینہ تیرے وین لے گئی تینوں کلہ چھوڑی آنا میرے بزرگاں امام حسین علیہ السلام جس ویلے بھج دے گھوڑے تو لتھے میرے بزرگاں لتھے حسین علیہ السلام بھج دے گھوڑے تو گھوڑے نو چند قدمہ تے پتہ لگ گئے میرا سوار رہ گئی ہے ہون جتھے شبیہ زلجناہ ہوئے زلجناہ نو بکھائی دین کے گوڑی کی میں لامنی ہے تاکہ تو انو پتہ جلے زہرہ دا چان نہ چڑھ سکدا نہ لہ سکدا اس ویلے لگتا ہے جلے تیران دی بارش ہوئی ادا دراؤں تیران دی بارش ہوئی آئی یا زہرہ دا چن گھوڑے تو لتا ہے حالت ہائی میرے بزرگاں گھوڑا واپس آئے آدھ تواف کی تیس متجلو تیران نے اپنے پاسے تے جلنا حالانکہ گھوڑا دنا مرتجد لکھ دیں اتنا تا نہیں آدھے جو زلجناہ آئی زلجناہ اس لئے بنائے جلے جسم تے تیر اتنے لگیں جی میں پار بڑھنے گئے ہوئے ٹھڈا صابر کیا دے زہرہ دا چان کوئی تیر تینو لگے تمت معاف کریں میرے دوڑنے کمی ہو جان دیئے اتنے تائیں حسین علیہ السلام دے کولو گوڑی لائیے مولا حکم دے میں تچاڑا میں کہنے منہ امام حسین دے منہ نہ لیں دے کہنے پیران تے لیں دے سمجھ گیا حسین نہیں چڑھ سکتے تا اس لے گوڑی لائیے میرا مولا دن گھوڑا میری موک گئی ہے تو خیمے والمان میری تلوار امامہ لیوان میرے بزرگاں امام حسین علیہ السلام لتھن سجدے سر سکرچ سر رکھا ہی نے سر رکھتے سجدے پہ کرنے اتنے تائیں بے کے لوگ بے کیا دن فوج بے کیا دیئے یار حسین کافی دیر ہوئی ہے سجدے سر رکھا ہے دنیا تو ٹور گیا اسی وہ کہ پتہ نہیں حسین زندہ ہیں یا ٹور گئے ایک کمینہ بے کیا در ترکیب میں ڈسینا اس لئے پتہ لگ سی حسین زندہ ہے یا ٹور گیا ایسا کہ کیا دیں یاد ہے ایو کو چاکو آؤ فوجاں خیمال آؤ لٹ مچالو آؤ زینب نو لٹ راستے ٹور باؤ جلے انہ اعلان کی تے زہرہ دا چانا دے شرم کرو حالی تمہیں جیدہ ہاں وہ میرے بعد میریاں بہنہ شام دا سفر کرنا ہے وہ میرے بعد سجاد بیمار سنبھالنا ہے وہ میرے بعد سکینہ نو رول وجنا ہے عجلکم اللہ انہا سمجھا حسین زندہ ہے 7 قاتل آئیں حسین علیہ السلام نو شہید کرنا ہر قاتل تلوار ساٹھتے پچھا گئی ہے شمرادہ سارا ہی نام حسین دی شہادت تے
کیوں قتل نہیں کریں دے ہو؟ یادن ظالم سانو دنیا اندہ دو کر چھوڑے، تو ادھیں جاؤ حسین دا سر لائاؤ، جس لے قریب جانے ہیں مدینے علی محمد حسین نال بیٹھے۔ ٹھڈا صاحب بار کیا دے شرم نہیں آندہ، بیٹا ہی میرا قتل کریں دے ہو اور میرے کولو تُسا شفاعت ہی منگ دے ہو۔ آخر شمر آئے، تلوار نو لہرائندہ ہویا، میرے بزرگاں جس لے قریب آئے، خنجر تیدہ تیز آئی، اس ایو جائی حرکت کیتی ہے، حسین دا سر سجدے چاہی یا آسمان ال ہوگی ہے۔ یہ دی گستاخی میں تو نہیں پڑھ سکتا، کیڑی گستاخی کیتی ہے؟ اتھے 70 قدم تے بھین میں کیا دیئے، زہرا دا چان میں مر گئی ہو مہا، وہ تیرا منظر نہ ویکھا، ویک سکینہ روندی کھڑی ہے، ویک بال روندے کھڑے ہی، اتنی بری حرکت کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام دے گلو دے اتو خنجر چال سر جدا کرن لگے، امام فرمائیں قیامت تک چلاویں تیرا خنجر نہیں چلنا۔ کیوں؟ امام فرمائیں میرا نانا نماز پڑھن تو بعد میں نو جھولیے جبات میرے گلے دے بوسے لائیں دہا، نبی دی بوسا گائے۔ اس لئے امام فرمایا شمر اپنے کمہ پراہن دے بٹن کھول، جس لئے کھولیس آزاد رہوں۔ امام نے فرمایا صدق تجدی، نانا سچ فرمایا آبی۔ شمرہ کا تیرے نانے کیا آکھا؟ اس لئے مالا فرمائیں منو پتہ لگ گیا ہے میری دھیاں نو یتیم کرنا ہے، منو قتل کرنا ہے۔ ادھا کیوں؟ ازکا میرے نانے فرمایا حسین جیلے ویلے تیرا قاتل ہو سی، او دا سینہ خنزیر علی کار ہو سی، تو خنزیر علی کار، اس واسطے خنزیر دا نام سننا۔ اس کمینے دا خنجر تا تیز آئی، لیکن پتھر تے مار مار تے مٹھا کی دے، پتھر مرندہ رہ گئی ہے، دھی وحدی رہ گئی ہے، بہن ستم کرا تو وحدی رہ گئی ہے، دیا دیا ظالم میرے بابے دی مظلومیت دا حیاء کریں، بہن دیا شمر رسول دا پترہی کچھ حیاء کریں۔ خنجر مٹھا ہوئے، حسین بس سجدے چھ سر رکھا ہے، اس کمینے دا کم آئی، خنجر تیز آئی تو حسین زبا ہو میں نا، لیکن زبا نہیں، ضرباں لگڑیاں شروع ہوئی ہیں۔ اس پہلی ضرب ماری، خنجر کہیں ملے رک ویندہ، کہیں ملے گوشت جل رک ویندہ، جس لئے دوسری ضرب پاری ہے، جلے چوتھی ضرب لائیے، اس لئے حسین دے منہ چوائنا اینا اینا الفرسان الحجا، وہ میرے جوانوں کتھے گئے ہو؟ میں توڑی اللہ شہیں چاہیے، تو انہوں گھوڑے تو چڑھائے، میں کلہ مرینہ بھی کوئی بے کھنالا کوئی نہیں، ہونی تلے سین بھی کھڑوتا ہے، 70 قدم تو بھین دی آواز آئیے، پڑھ نماز میں وحدی کھڑی ہوں، حسین تیریاں ضرباں گندی کھڑوتیاں، میرے بزرگاں جو 13ویں ضرب چلی ہے، اس لئے گھوڑے ڈٹھے کوئی خبر لے آمان اللہ تک کوئی نہیں آئی، سلجنا دی شبی آسی زیارت کرے سو، پیشانی تے خون لگا ہویا، میرے بزرگاں جس لئے گھوڑا واپس لگنا لگے، اس لئے اس کمینے نے حسین دے سرنو زلفانو پکڑے، زلفانو پکڑ دے نو گنیزت بلند آیا دے، اللہ قد قتل الحسین، وہ حسین شہید ہو گیا، جی میں جو گھوڑے دی زین ڈھلی ہوئی آئی، لگامہ ترٹیاں ہویاں، خون لگا ہویا آئی، آسی شبی زلجنا ویکھ لے سو، میرے بزرگاں اس ویلے بیبیاں آتے رو رو تے آدھیاں جا فرسا، او اے گھوڑائے ڈسا، حسین پیاسا بہوں آئی، حسین نو کہیں حسین علیہ السلام جو پیاسے بہوں آن، کہیں پانی پلایا یا نہیں پلایا، میرے بزرگاں اس ویلے آواز آئیے، گھوڑا ویکیا دائی بابا پیاسا مارا گئے، حسین پیاسا مارا گئے۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و والہا و بنیہا وسر المستضعفین تصلی علی محمد و آل محمد، بارلہ ذکر قبول فرما، بانیان اہتمام قبول فرما، خرجات نیاز قبول فرما، رزق برکت فرما، حاضرین دی دعائیں اس بی بی دی مخصوص دعائیں میرا مولا اس مخصوص دعا اس بی بی دی قبول مقبول فرما، یعنی ماما بہنہ دیاں جو آئیں بیٹھے انہوں نے مخصوص دعائیں قبول فرما، میرا مولا زیارات تو میرا مولا سوار گئے انہوں نے سفر بے خطر فرما،
بڑی چہلم دے اندر رش زیادہ ہے میرا مولا اس رش زائرین سکون امان اور زیارت مشرف فرما مشی واسطے گئے میرا مولا انہوں نے مشی انہوں نے قبول فرما میرا مولا جو حج و زیارات دے شوق رکھتے میرا مولا انہوں نے حج و زیارات دے شوق مشرف فرما آل محمد صدقے میرا مولا حاضرین دیا مخصوص دعائیں قبول و مقبول فرما اس دا ثواب محسن مرحوم دی روح نو ایصال فرما دی قبر تے رحمت نازل فرما بانیان دے مرحومین دے قبر تے رحمت نازل فرما حاضرین اور میں حقیر دے مرحومین نو معاف فرما انہاں دی میرا مولا قبر تے رحمت فرما درجات بلند فرما اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آباہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتع فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد